رمضان المبارک کی ہر گھڑی ہمارے لیے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. خیر کی طرف جانے کا، بھلائی کی طرف قدم بڑھانے کا موسم آ رہا ہے. خداوند قدوس کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے اپنے قدم کو آگے بڑھا اپنے قدم کو، تیزی کے ساتھ سفر کرو بھلائی کی طرف جو بھلائی تیرے پروردگار نے تجھ کو عطا کی ہے. بھلائی کا ساز و سامان نبی نے اس کی رہبری اور رہنمائی کی ہے کہ خیر کیا ہے، بھلائی کیا ہے، بھلائی کے کام کیا ہیں، خیر کے کیا کام ہیں. ان سارے کاموں کی تفصیل قرآن مجید میں بھی ہے، نبی کے ارشادات میں بھی ہے، احادیث نبویہ میں بھی ہے. پڑھو ان بھلائی کے کاموں کو رمضان میں اس جذبے کے ساتھ کہ میں رمضان کے مہینے میں بھلائی کی طرف اپنے قدم بڑھاؤں گا. میری زبان بھلائی پر چلے گی، میرے کان بھلائی پر چلیں گے، میرے پیر بھلائی کی طرف چلیں گے، میرے ہاتھوں سے جو کام انجام دیے جائیں گے وہ بھلائی اور خیر پر مبنی ہوں گے. اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے چاہنے والے رک جا، رک جا. تیرے قدم آگے بڑھنے نہیں چاہیے. تو اللہ کا بندہ ہے، تو پروردگار کے حکموں کا پابند ہے. تجھ پر تیرے نبی کی بھی اطاعت لازم ہے، تجھ پر تیرے رب کی بھی اطاعت لازم ہے. جن کاموں سے تجھے روکا گیا اللہ کی کتاب میں، نبی کے ارشادات میں، تجھے اپنے قدم اب آگے نہیں بڑھانا ہے. جہاں تجھے یہ نظر آئے کہ یہ شر کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے. رمضان ایک اسپرٹ پیدا کرتا ہے ایمان والوں کو کہ وہ برائی سے رک کر بھلائی کی طرف اپنے قدم بڑھائیں. رمضان کا مہینہ وہ پیارا مہینہ ہے جس مہینے میں رب ذوالجلال نے ہدایت اور رہبری کرنے والی وہ آفاقی اور آسمانی کتاب نازل کی ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید کہا جاتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ایک ایسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، اس رات کو پروردگار نے چھپا رکھا ہے. وہ شب قدر ہے، وہ قدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ 1000 مہینوں کی فضیلت، 1000 مہینوں کی عبادت کا شرف اگر تو اے مسلمان حاصل کرنا چاہتا ہے، تجھے انتظار کرنا ہے، تجھے تلاش کرنا ہے، تجھے شب بیداری کرنا ہے، تجھے الرٹ ہونا ہے، تجھے فعال اور متحرک بن کر پروردگار کی طرف لپکنا ہے. اس کی مغفرت کا سامان تیرے پاس موجود ہے. آنے والے سیزن کو غنیمت جان دے. میں ان عورتوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن عورتوں نے، جو عورتیں ہماری ہندوستان کی ماشاءاللہ سحری میں انتظام کرتی ہیں، رات میں پہلے پہل اٹھتی ہیں، سارے گھر والوں کی سحری کا انتظام کرتی ہیں. ہمارے مرد پورا مہینہ گزرنے کے بعد بھی ان عورتوں کے لیے شکریہ کا ایک لفظ ادا نہیں کرتے. کیا بات ہے! ہر مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے جو سحری میں اٹھتی ہے اور پکاتی ہے، سحری کا انتظام پورے گھر والوں کے لیے کرتی ہے، اور افطار میں اپنی روزے کی تھکاوٹ کے باوجود کام کرتی ہے، افطار کا پورا نظم کرتی ہے. میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ ایسی اپنی بچیوں، بہنوں اور اپنی بیویوں اور اپنی ماؤں کے لیے تمہارے پاس شکریہ کا لفظ بھی ہونا چاہیے اور کوئی بہترین قسم کا گفٹ ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے. اپنے مزدوروں کے ساتھ رعایت کا معاملہ کیجیے. اس مہینے میں جو کوئی رعایت کرے گا اپنے مزدوروں کے ساتھ، رب رحمان ان کے ساتھ بڑی مہربانی کرے گا. یہ چند احساسات تھے، ایک پیغام تھا جو آج کے سیرت النبی اسٹڈی اینڈ ریسرچ سینٹر کرناٹک کے زیر اہتمام منعقدہ اس اجلاس میں دینا تھا. میں نے یہ پیغام آپ کی خدمت میں دیا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.